السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد نفیس عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اے جے کے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں میاں عزیز الحسن عباسی صاحب، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پر آج جو ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ایک تو وہ انجینئر مرزا ہے، جیلوی جو ہے، اس کو محمد علی تو ہم نہیں کہیں گے، اس کو انجینئر جیلوی مرزا کہیں گے۔ اس کے متعلق کچھ ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، تمام جو ہے سوشل میڈیا پر جو جیلوی مرزا ہے اس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کو 26 نومبر کا ٹائم دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ کا جو چیلنج قبول کرتا ہوں، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جیلوی مرزا تیار نہیں ہے اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے، تو اس متعلق بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈیلی اے جے کے کا حافظ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو بیسکلی آج جس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے یہ نشست رکھی ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ میں اپنے ناظرین سے بات کر سکوں، کچھ ایسی ڈکی چھپی باتیں تاکہ جو ہماری عوام الناس تک پہنچ جائیں اور واضح ہو جائیں۔ جی عزیز الحسن صاحب، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ انجینئر مرزا جو ہے یہ عرصہ دراز سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا ہے۔ کئی بار علماء کرام نے اس کو وارننگ جاری کی تھی کہ یہ کام چھوڑ دے، لیکن یہ کام چھوڑنے کا نام نہیں لے گا، یہ بار بار چیلنج کرتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو کئی بار اس نے چیلنج کیا، وہ اس کے وہاں جہلم تشریف لے کے اس نے دروازہ نہیں کھولا، ٹھیک ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بندہ وہاں جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے۔ اس کو کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے مسجد میں نہیں دیکھا، اس کو نکاح پڑھاتے وقت کبھی بھی نہیں دیکھا، اس کو ہم نے کسی کا جنازہ پڑھتے یا پڑھاتے وقت نہیں دیکھا، جبکہ جو خطیب ہوتا ہے یا مفتی ہوتا ہے یا علماء ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، عید پڑھاتے ہیں، لیکن اس کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ چھپتا ہے، آخر علماء سے چھپتا ہے، چھپ کے یہ کمروں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو مرزا جیلوی ہے اس نے ایک اکیڈمی بنائی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم، لیکن ایک جو میرا ایک تجربہ ہے یا جو بات میں سوچ رہا ہوں اور جو نظر آ رہا ہے اس کی باتوں سے یا جس طرح کی یہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس سے یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ اس کو لانچ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ سب سے جو بدترین بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق، فقہاء کرام کے متعلق یہ چیلنج دیتا ہے ان کو، جی نہیں جی وہ تو بابے کوئی شے ہی نہیں ہے، اگر میں نبی پاک کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا خلیفہ ہوتا۔ تو استغفراللہ، یہ اس طرح کی توہین آمیز باتیں جو ہے یہ کرتا ہے، تو اس سے تو علم کا اندازہ قوم کو ہو ہی جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ہمیں بھی ہو گیا ہے کہ یہ اس کا علم کتنا ہے۔ دیکھیں، جو علمی بندہ ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو دین اسلام پہ چلنے والا ہوتا ہے، شریعت محمدیہ کا پیروکار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس طرح کی توہین آمیز بزرگان دین کے حوالے سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں اس طرح کی باتیں وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ لوگ تھے، ایمان والے تھے، ان کا ایمان بہت بڑا تھا، اس لیے کہ وہ حضور کے یار ہیں۔ مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اگر اس زمانے میں بھی ہوتے وہ پہلے اور دوسرے خلیفہ ہوتے؟ چونکہ دیکھیں، یہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو چار ہیں، جن کو حق چار یار کہتے ہیں، یہ بڑی ہستیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے نا اپنی زندگی میں کہا کہ یہ جنتی ہیں، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دنیا ہی میں بتا دیا، کیونکہ حضور جو ہے وہ جانتے تھے، حضور کی جو نگاہ تھی، نگاہ نبوت تھی، وہ ان کی آخری جہاں ان کی زندگی کا خاتمہ ہوگا وہاں تک ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو ہے یہ وہاں تک جو ہے یہ ایمان کی حالت ہی میں اس دنیا سے اٹھیں گے اور ان کا ایمان پکا ہے اور یہ حضور کے یار ہے، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ان کے بارے میں کہ یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ تو اس طرح کی باتیں پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، جی یہ باب شابے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم اولیاء کرام کی قدر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کرنے والے تھے، اس وجہ سے احترام کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ والے نہ ہوتے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ظالم قسم کے بادشاہ بھی گزرے اور بڑے بڑے کارنامے کرنے والے۔ انگریزوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی، ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟
کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کا کارنامہ اعلیٰ نہیں ہے، یہ شان والا نہیں ہے. کارنامہ وہ ہے کہ جو آخرت والا ہے، جو ایمان کے لیے، جو اسلام کے لیے، جو دین کے لیے، یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا عزت و احترام کرتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، تو وہ کبھی بھی اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، فقہاء کرام کی کبھی بھی توہین نہیں کرے گا. یہ سامنے آ کر کس وجہ سے، مطلب سامنے نہیں آتے، کمرے کے اندر چھپ کر جو ہے وہ چھپ چھپا کر وہ وہاں سے باتیں کرتا اور سامنے کسی علماء کرام کا یہ سامنا نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے. وہ اندر کتابیں اکٹھی کر کے اکیڈمی میں چند جو ہے وہ آپ نے اس نے اسٹوڈنٹ بنائے ہوئے ہیں. جی میری اکیڈمی ہے جی، میں صرف مسلم ہوں، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. اچھی بات ہے، کوئی بھی کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. فرقے جو ہے، فرقہ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک ہی فرقہ جو ہے 73 میں سے ایک ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ جو کہ صحابہ کرام کی عزت کرنے والے، رسول اللہ کی عزت کرنے والے، اولیاء کرام کی عزت کرنے والے، وہ جو دین اسلام پہ صحیح چلنے والے ہیں، جو حضور نے راستہ دکھایا، وہ فرقہ ہے. باقی یہ فرقہ، لیکن یہ اس فرقہ بازی کی آڑ میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے یہ جو توہین آمیز باتیں کرتا ہے، یہ اکیڈمی ہی میں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ باہر تو آ نہیں سکتا. جو حقیقت ہے وہ ڈرپوک آدمی ہے. ابھی حنیف قریشی صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی مفتی منیب صاحب لکھ کے دیں، یا وہ بات کریں، یا تقی عثمانی صاحب کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کر سکے. یہ تو حنیف قریشی صاحب سے بھاگ رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حنیف قریشی صاحب کے متعلق یہ خود کہہ چکا ہے جی کہ جی نہیں، انہوں نے تو وہابیوں سے، اہل حدیثوں سے مناظرہ کیا اور ان کی کتے والی کر دی اور ایسے کیا، اور یہ مناظر اسلام ہے اور بہت بڑا مناظر ہے اور جید مناظر ہے. اس کے باوجود ابھی وہ راہ فرار اسی لیے اختیار کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حنیف قریشی صاحب کا جو لیول ہے وہ اور اوپر کا لیول ہے. اس سے نیچے کے لیول سے بھی وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا. طارق مسعود صاحب نے اس کا چیلنج کئی بار قبول کیا اور وہاں جنم بھی ہے اور اس نے وہاں دروازہ نہیں کھولا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ کئی مرتبہ گئے، یہ نہیں گیا. یہ ڈرپوک آدمی ہے، اس کے پاس علم ہے ہی نہیں ہے. وہ تو اس کے گھر گئے، وہاں بھی یہ ان کا سامنا نہیں کر سکا. اس کے گھر گئے، اس کی اکیڈمی میں گئے، لیکن اس نے وہ چھپ گیا، وہاں دروازہ اس نے نہیں کھولا. اس کی علمی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. یہ کہاں دروازہ کھولے گا؟ اب جس طرح یہ 26 تاریخ ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا، میرا پیغام اگر مرزا صاحب تک پہنچتا ہے یا ان کے کسی اسٹوڈنٹ تک، وہ ان کو کہیں کہ مرزا صاحب ہمت کریں. حنیف قریشی صاحب نے آپ کو چیلنج دیا، آپ چیلنج قبول کریں. 26 کو یہ مناظرہ کریں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، بیلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. آپ تو پہلے ہی ڈر گئے جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ میں نے ٹائم ہی نہیں دیا، یوں کیا فلاں صاحب سے، تقی عثمانی صاحب سے. محترم تقی عثمانی صاحب یا مفتی جو منیب الرحمان صاحب ہیں، یہ اپنے مسالک کے بڑے ہیں، جید علماء ہیں، علمی لوگ ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ منیب الرحمان صاحب کسی سے مناظرہ کر رہے ہوں، تقی عثمانی صاحب کر رہے ہوں؟ یہ جید لوگ ہیں، یہ مناظر نہیں ہیں. مناظر جو ہے، جو مناظر ہیں، آپ کو پہلے ایک دفعہ چیلنج طارق مسعود صاحب نے دیا، مفتی طارق مسعود صاحب نے، آپ بھاگے. ابھی اہل سنت سے جو ہے بریلوی مسلک سے حنیف قریشی صاحب نے دیا، آپ پھر بھاگ رہے ہیں. تو آپ جو ہے ان سے بھاگ رہے ہیں. آپ کی علمی حیثیت تو یہاں نظر آ رہی ہے، قوم جان چکی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. میں آج ہی سن رہا تھا، وہ ان کے عبدالباسط، سید عبدالباسط علی جو ہیں، ان کے چینل پر ایک نیا انٹرویو جاری ہوا ہے. علامہ اہل حدیث مسلک کے ہیں علامہ ہشام الہی صاحب. انہوں نے جو ہے وہ 20 لاکھ روپے انعام رکھا ہے. اگر یہ ان کے کوئی مولوی صاحب نہیں، یہ ان کے پاس اگر بیٹھ جائے تو 20 لاکھ روپے انعام رکھے، 20 لاکھ روپے انعام دیں گے. لیکن یہ وہ ان مسلک کے لوگوں کے سامنے بھی نہیں بیٹھنا چاہ رہے. دیکھیں جی، یہ تو میں رات کو ایک کلپ سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ. ایک لیبرر آدمی ہے، کوئی غالباً وہ اٹک کا رہنے والا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب آپ ہمت کریں، میدان میں آئیں، اگر آپ یہ مناظرہ جیت جاتے ہیں تو میں 50 کنال زمین آپ کو مفت دوں گا، وہاں اپنی اکیڈمی بنائیں، کریں مناظرہ تو وہ کریں. اور اس نے اسی طرح کہا کہ اگر حنیف قریشی صاحب جیت جاتے ہیں، آپ بیٹھیں ان کے ساتھ، تو وہ وہی 50 کنال میں ان کو دے دوں گا اور وہ اپنا مدرسہ بنائیں اور دین کی خدمت کریں. لیکن مرزا صاحب احمد نہیں کر پا رہے. میں یہ کہوں گا کہ مرزا صاحب آپ کسی بھول میں نہ رہیں، آپ یہ اس طرح کی گستاخیاں نہ کریں. آپ اکیڈمی سے باہر نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے خود کہا جی میں کہیں نہیں جاتا ہوں، میں کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کرتا ہوں. آپ ڈرپوک ہیں. بند کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں نہیں ہوتی. تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جتنے بھی بڑے بڑے علماء آج تک گزرے، صحابہ سے لے کے 1400 سال بعد تک، آج بھی جتنے بڑے بڑے اگر انہوں نے کسی کو چیلنج دیے تو وہ مناظرے کے میدان میں اترے. انہوں نے میدان لگایا، آپ میدان لگائیں. ٹھیک ہے، آپ تو چھوٹے مرزا ہیں. جو بڑا مرزا تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس طرح تو آپ کی طرح وہ بھی ڈر کے کمرے میں نہیں چھپا، وہ میدان میں اترا، اس نے مناظرے کیے، لیکن وہ آگ پہ نہیں تھا آپ کی طرح. جھوٹ پہ مبنی تھی ساری بات. تو پھر
کیا ہوا کہ علماء کرام نے اس کے چیلنج کو، اور تاجدار گھوڑلا بھی اس میدان میں اترے. پوری دنیا کو پتہ آج تک جو ان کے اوپر کفر کی مہر لگی ہے کہ کیونکہ بات ہی وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ یہ آخری نبی ہیں، ان پہ نبوت ختم ہو جاتی ہے. اس کا تھوڑا موقف الگ تھا، آپ کا الگ ہے، لیکن ہیں آپ اسی گلی میں چل رہے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. تو چلے دیکھتے ہیں کہ اب ایک دن باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ مرزا جیل بھی جو ہے وہ چیلنج قبول کرتے یا نہیں کرتے، وہ آتے یا نہیں آتے. اس کے بعد اس ٹاپک پہ مکمل دوبارہ گفتگو ہوگی. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.